جب وہ آدم اور حوا یا منو یا شتروپا عرفات سے اٹھ کے جس وادی میں ہے اس کا نام انہوں نے بکا رکھا، جو بعد میں مکہ میں بدلا۔ مکہ کہتے ہیں پرانا ایریا، یہ 12,000 سال پرانا قصہ ہے، اور انسان شروع سے ہی انسان ہے۔ یہ ڈارون والے بے وقوف، یہ سائنسدان، یہ یورپین، یہ احمق ہیں، یہ ایسے ہی ہوا میں آئیڈیا لگاتے ہیں۔ انسان شروع دن سے ہی انسان ہے اور عقل مند ہے۔ المہم 12,000 یہ سال پرانا قصہ حساب لگائے، منو اور شتروپا کی اولاد بھی بڑھتی جائے، 2 پتر اور 2 پتریاں بستی جائے، مانس جاتی آگے آگے کیسے کھیل دکھائے۔ 2 دفعہ میں ان کے بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکی ایک لڑکا۔ منو اور شتروپا بولے ایک دن ہون رچائے، پربھو تیری نشانی ہو تو من بھی دھیان لگائے۔ ایک دن دونوں نے ویدک ہون کے بعد میرے سے ریکویسٹ کری، منو اور شتروپا نے، کہ کوئی تیری نشانی ہو ہم اس کو پوجیں، تیرے کو سمجھ کے تو ہر وقت تو سامنے نہیں ہے۔ میں نے شنکر سے پھر بولا، شنکر یعنی سدا شیو کا جو بیٹا ہے تموگن، جو کیلاش پتی کہلاتا ہے، جس کو مسلمانی اسرافیل کہتے ہیں۔ میں نے شنکر سے پھر بولا ان کے سامنے آئے، ان کے نین دوارا ہی وہ پتھر کا بن جائے۔ تو یہ شنکر جو سدا شیو کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، جس کو اسرافیل کہتے ہیں، وہ ہی پتھر بنا۔ یہ امام حنبل کی بھی حدیث ہے۔ امام حنبل کو میں پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ کمزور حدیث نہیں کہتا۔ یہ امام حنبل کی حدیث ہے کہ ایک فرشتہ ہی جو ہے وہ پتھر بنا۔ یہ فرشتہ یہی اسرافیل ہے جس کو ہم ہندو لوگ شنکر بولتے ہیں، یہی پتھر کا بنا۔ یہ مکے والا شیولنگ وہی اسی زمانے کا ہے، آدم منو کے زمانے کا، 12,000 سال پرانا۔ منو اور جو لنگ کہتے ہیں اور نفس کو یہ وہ حرامزادے، وہ بھی بڑے بے وقوف ہیں۔ منو اور شتروپا کو وہ لنگ پوتر بھائے، یعنی ان کو اچھا لگا لنگ، یعنی جس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ میری نشانی مان کے اس پر پتے پھول چڑھائے، انہوں نے بھی ڈھونڈ ڈانڈ کے اس پہ پتے اور پھول چڑھائے۔ آج کل مسلمانوں کے بعد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پتے پھول چڑھانے نہیں، لیکن پہلے تھے۔ گنگا کو بھی ان کی خاطر دھرتی پر لے آئے، لنگ کے ساتھ ہی گنگا اپنے شوق میں بہتی جائے۔ یہ جو آب زمزم ہے یہ گنگا کا ادھورا پارٹ ہے۔ گنگا مین ہوتا ہے پاک پانی جو آسمان سے آیا۔ ویسے تو بہت سارے دریا آسمان سے ہیں، حدیث بھی ہے کہ 4 دریا ہے، یہ حدیث ہے مسلمانوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے۔ ویسے گنگا جمنا سورج کی بیٹی ہے۔ مسلمان تو حیران ہوں گے، سورج میں پانی تھا جو دریا آیا جمنا سورج سے آیا، پانی سورج میں تھا۔ گنگا کو بھی ان کی خاطر دھرتی پہ لے آئے، لنگ کے ساتھ ہی گنگا اپنے شوق میں بہتی جائے۔ شنکر وشنو اور برہما منو ساتھ ملائے، پھر شنکر وشنو اور برہما یعنی اسرافیل، میکائیل، جبرائیل، یہ تینوں اور منو چوتھا، انہوں نے 4 پلر بنائے اس کمرے کے جو آج آپ کو مکے میں نظر آتا ہے۔ چاروں کونے ایک کمرے کے چاروں سے کھدوائے، چاروں سے وہ کھدائی کر کے وہ کمرے بنائے، پلر لگائے گئے 4 کونے۔ پھر بکا کو چھوڑ کے منو ساگر ڈھونڈنے آئے، آج کے جدہ شہر میں اپنا کٹم قبیلہ لائے۔ مکہ میں چونکہ زراعت بالکل نہیں تھی، تو منو کے جب 2-4 بچے ہو گئے تو ان کو گھاس پھوس تک نہیں ملا، فروٹ نہیں ملا، تو وہ مکے سے نکل کے سمندر ڈھونڈنے کے چکر میں جدہ میں آئے۔ یہاں کچھ نہ کچھ وادیاں تھیں تو وہ جدہ میں آباد ہوئے۔ شتروپا جدہ میں ہی مری ہے، اس کی وہ قبر بھی جو ہے وہ باب مکہ میں ہے، میں نے دیکھی۔ تب تک منو کی اولاد جوان بھی ہونے آئی، 2 بہنیں تھی آپس میں اور 2 ہی ان کے بھائی۔ ان کی آپس میں شادی کی بپتا سامنے آئی، ہر لڑکی کے حصے میں آتا تھا اس کا بھائی۔ میں نے پھر منو کو اس مشکل میں راہ دکھائی، کیونکہ بہن بھائی کی شادی کرنا مجبوری تھی ان کے لیے۔ بولا پیٹ میں ساجے ہوں تو بہن ہے دوجا بھائی۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ جو ایک پیٹ سے ایک ساتھ نکلے وہ بہن بھائی، جو دوسری دفعہ پیٹ سے نکلے ان سے ان کی شادی ہو سکتی۔ پہلے پیٹ کے بچوں کی دوجے سے لگن لگائی، لیکن منو کا پہلوٹی مانا تھا نہ بھائی۔
बोला अपनी बहन से शादी करने का हूँ दाई, मानस हूँ मैं सीधा साधा, मैं न किसी का भाई। वो बोला मैं अपनी इसी बहन से ही शादी करूँगा। मन्नू के समझाने पर भी ना माना सौदाई, पत्थर मार के एक दिन उल्टा कत्ल किया था भाई। ये पहला कत्ल था हाबील कबील वाला। हिंदू इतिहास में ये नहीं मिलता क्योंकि ये तो जद्दे की बातें हैं। उधर के बाद फिर जब मन्नू आया हिंदुस्तान में, आया श्रीलंका में, तो फिर अक्षुआ पैदा हुआ। उधर मक्के में शीश पैदा हुआ। लाश का क्या करना है उसकी समझ में बात ना आई। काक बसंडी ने आकर फिर दफन की राह दिखाई। कौओं का जो चीफ है काक बसंडी, उसने आके फिर ज़मीन खोद के उसको दफन करने का रास्ता बताया। मन्नू को इसकी ये हरकत मैंने खुद बताई। मन्नू ने भी आज्ञा दे दी शादी बहन की भाई। फिर मन्नू ने उनको आज्ञा दे दी तुम बहन भाई शादी कर लो भाई, तुम भाई तो मार दिया। लेकिन ये आदेश दिया कि दूर रहो हर जाई, तेरे वंश का मेरे वंश से कुछ भी काम न भाई। फिर वो अपनी पत्नी लेकर दूर चला सौदाई, उत्तर से फिर पश्चिम की मैंने ही राह दिखाई। ये उसकी औलाद को फिर मैंने हुक्म दिया कि ये निकल जाएं, ये अपने दूसरे कुटुंब के साथ नहीं रह सकते। यही नस्ल है जिसके थोड़े से आदमी इंडिया में हैं जो तारकुल दुनिया टाइप हैं, कुछ कनाडा में गए जो आज भी जंगली कहलाते हैं, बकाया अमेरिका में गए जिनको रेड इंडियन कहते हैं। ये दुनिया से कटे हुए लोग हैं, कभी मिक्स नहीं हुए और ये क़यामत तक मिक्स नहीं होंगे। इनकी किस्मत इनको कनाडा फिर अमेरिका लाई। बाद में ये मादूम नस्ल रेड इंडियन भी कहलाई। अरबस्तान की आबो हवा मन्नू को रास न आई, इसने शत्रुपा को अपने मन की बात बताई, क्योंकि ये अरब में नहीं रह सकते थे। इन्होंने श्रीलंका की आबो हवा हमने देखी थी, खूबसूरत मुल्क, बागात, जबकि मक्के जद्दे में ऐसा कुछ नहीं है। मन्नू की औलाद ज़्यादा होने को भी आई, इसने वापस लंका हिंद में जाने की ठहराई। एक ब्याहता बच्चे को फिर अरबस्तान में छोड़ा, नाम था उसका शीश, बड़ा ही किस्मत का शेवाला।